ایک آدمی ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ 35,000 روپے کما رہا ہے، اس کی جگہ وہ 2 لاکھ روپے کمانا شروع کر دے تو اس کی زندگی کتنی چینج ہو جائے گی۔ وہ اپنے گھر پہ سولر لگوا سکے گا، اپنے لیے گاڑی لے سکے گا، اپنے لیے چیزیں لے سکے گا، اپنے گھر کی کوالٹی اچھی کر سکے گا۔ تو کیوں نہ وہ پیسے زیادہ کمائے؟ کام وہی کرنا ہے، وہی کمپیوٹر ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، صرف جن لوگوں کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے وہ فرق ہو جائے۔ اب ایک اکاؤنٹنٹ جو سنگاپور میں رہتا ہے وہ $55,000 کماتا ہے، جو سویڈن میں رہتا ہے وہ بھی $55,000 کماتا ہے، جو امریکہ میں رہتا ہے وہ 35,000 سے $1,00,000 کماتا ہے۔ آپ کیوں کم کماتے ہیں؟ صرف اس لیے کم کماتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں وہ لوگ کم کماتے ہیں، لیکن 70% ہماری جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ہم وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے دوست کرتے ہیں، ہم وہاں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے دوست کام کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں نوکری اپلائی کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں جہاں ہمارے دوست کام کرتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں اپنے دوست سین فرانسسکو میں بناتے، نیو یارک میں بناتے، لندن میں بناتے اور سڈنی میں بناتے؟ اگر آپ کے دوست ایسے ہوں گے کہ ان کی آمدنی آپ سے 10 گنا زیادہ ہو تو آپ سے ٹپ مانگ سکتے ہیں نا، یار کوئی طریقہ بتاؤ، میں اتنے پیسے نہیں بنا پا رہا ہوں، کیسے بنا؟ تو جو بیچارہ آپ کے جیسا ہی ہے وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ وہی مشورہ دے گا جو اس کو پتا ہے۔ ایک اسٹڈی ہے ہارورڈ کی جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے 5 دوست ملینئر ہیں تو چھٹے آپ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے اور آپ سب کو خوش آمدید اس کانفرنس کے اندر۔ مجھ سے کچھ سوال بھیجے ہیں فضل نے، تو میں نے کہا چلیں پہلے ان سے شروعات کرتے ہیں۔ تو فضل کا سوال نمبر 1 تھا، ریحان بھائی میں ان کا تائبو ہوں، تو کہیں گے تائبو آپ جو ہیں یہ 1,00,000 روپے کا نعرہ کیوں مارتے ہیں؟ سب کو یہ کیوں بولتے ہیں 1,00,000 روپے کماؤ، 1,00,000 روپے کماؤ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دنیا میں ہم آج رہتے ہیں، میں اپنے آپ کو انٹرنیٹ کا باشندہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو صرف پاکستان کا باشندہ نہیں سمجھتا۔ ہم سارے ارتھ لنگ ہیں، پھر ہم سب انٹرنیٹ پہ ہائپر کنیکٹڈ ہیں، ہمارے جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ تر واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، انسٹا پہ ہوتی ہے، فیس بک پہ ہوتی ہے، تو ہم کو ڈسٹینس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہماری جو آمدنیاں ہیں وہ ابھی تک ہماری وہی پرانی آمدنیوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، پرانے طریقوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آمدنی کم ہوتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ 35,000 روپے کما رہا ہے، اس کی جگہ وہ 2 لاکھ روپے کمانا شروع کر دے تو اس کی زندگی کتنی چینج ہو جائے گی۔ وہ اپنے گھر پہ سولر لگوا سکے گا، وہ اپنے گھر کے اوپر اپنے لیے گاڑی لے سکے گا، اپنے لیے چیزیں لے سکے گا، اپنے گھر کی کوالٹی اچھی کر سکے گا۔ تو کیوں نہ وہ پیسے زیادہ کمائے؟ کام وہی کرنا ہے، وہی کمپیوٹر ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، صرف جن لوگوں کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے وہ فرق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ سب کو میں یہ نعرہ مارتا ہوں کہ 1,00,000 روپے مہینہ کم سے کم کماؤ۔ یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ تو اتنے کم پیسے ہیں کہ یہ بھی اتنے کم ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ $1,00,000 سال کا کمائیں۔ لیکن میں یہ بات بولوں گا تو زیادہ تر لوگ بالکل ہی بات نہیں سنیں گے، اس لیے میں 1,00,000 روپے کی بات کرتا ہوں کہ چلیں چھوٹا سی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بڑا سا ڈائناسور بھی کھانا ہے یا بڑا سی گائے بھی کھانی ہے تو ایک ایک نوالا ہی کر کے کھائیں گے، پورا تو نہیں کھا سکتے۔ پھر دوسرا سوال تھا کہ ریحان فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تو آج سے تقریباً 13 سال پہلے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کروں گا، جو میری انکم ہوگی اس کا ایک پرسنٹیج میں اس فاؤنڈیشن کو دوں گا، اور اس فاؤنڈیشن کو گرو کر کے ایسے سسٹمز بناؤں گا کہ اور لوگ بھی اس سسٹم کے اندر شامل ہوں، کہ وہ بھی 1,00,000 روپے مہینہ کمانا دوسروں کو سکھائیں۔ کم سے کم 1,00,000 سے مراد ہمارا $500 مہینہ، یعنی پر کیپٹا انکم ہماری ایک سال میں $6,000 پہنچے، جو کہ ترکی کے برابر ہے۔ ابھی ہم کسی بھی ایسٹرن یورپین کنٹری پہ بھی نہیں پہنچے، ابھی ہم امریکہ پہ بھی نہیں پہنچے۔ اب ایک اکاؤنٹنٹ جو سنگاپور میں رہتا ہے وہ $55,000 کماتا ہے، جو سویڈن میں رہتا ہے وہ بھی $55,000 کماتا ہے، جو امریکہ میں رہتا ہے وہ 35,000 سے $1,00,000 کماتا ہے۔ تو آپ کیوں کم کماتے ہیں؟ صرف اس لیے کم کماتے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں یا جہاں آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ کم کماتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ انٹرنیٹ کے باسی ہیں تو آپ اگر دوستیاں ایسی جگہوں پہ کر لیں، جابیں ایسی جگہوں پہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ جو آپ کو امپلائر ہے اس کی آمدنی زیادہ ہو، وہ ایسی چیزوں پہ کام کرتا ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے زیادہ دے سکتا ہو، تو آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ وچ برنگز می ٹو دا تھرڈ کویسچن کہ یہ نیٹ ورکنگ آپ لوگوں سے جڑنے کا بولتے ہیں، یہ کیا بھلا ہے؟ تو ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن 70% ہماری جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ہم وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے دوست کرتے ہیں، ہم وہاں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے دوست کام کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں نوکری اپلائی کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں جہاں ہمارے دوست کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے دوست پڑھتے ہیں۔ تو سارا دار و مدار کس چیز پہ ہوا؟ دوستوں پہ ہوا۔ تو یہ دوستی اتنا بڑا ناطہ ہے کہ سب کچھ اس کے اوپر ہم قربان کر دیتے ہیں۔ کسی کو کسی دوست سے محبت ہو جائے تو دیکھیں کیا کیا پھڈے ہوتے ہیں نا، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے تو اسی سے شادی کرنی ہے،
آپ کے بھی سن رہے ہوں گے 2-4 لوگ اس طرح کے جو کوئی ہیر بن جاتا ہے، کوئی رانجھا بن جاتا ہے اور اس دوستی کے چکر میں وہ دودھ کی نہریں بھی نکال سکتا ہے۔ دوستی اب ہم کیونکہ انٹرنیٹ کے باسی ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک اپنے علاقے کے اوپر سوچیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے دوست سین فرانسسکو میں بناتے، نیو یارک میں بناتے، لنڈن میں بناتے اور سڈنی میں بناتے، وینا میں بناتے؟ اگر آپ کے دوست ایسے ہوں گے کہ ان کی آمدنی آپ سے 10 گنا زیادہ ہو تو آپ سے ٹپ مانگ سکتے ہیں نا، یار کوئی طریقہ بتاؤ، میں اتنے پیسے نہیں بنا پا رہا ہوں، کیسے بناؤں؟ تو جو بیچارہ آپ کے جیسا ہی ہے وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ وہی مشورہ دے گا جو اس کو پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسے سے مشورہ مانگا جس کی اپنی آمدنی آپ سے 10 گنا زیادہ ہے تو وہ آپ کو مشورہ دے سکے گا کہ یار تم ایسے کرو۔ تو ایک اسٹڈی ہے ہارورڈ کی جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے 5 دوست ملینئرز ہیں تو چھٹے آپ ہو جائیں گے۔ تو آپ کے اگر 5 دوست اچھے ہیں تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے، اگر آپ کے 5 دوست خراب ہیں تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ دوست بدلنا بہت ضروری ہے۔ اب دوستی کیسے کریں؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ یار ہمارے تو جو زیادہ تر بچے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے، یہی نہیں سکھایا گیا کہ کویسچن کیسے کرنا ہے۔ تو آپ ایک ویب سائٹ ہے meetup.com، اس کے اوپر جائیں اور اس کے اوپر ڈفرینٹ میٹ اپس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ میٹ اپ زوم پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو رہے ہوں۔ آپ ان میٹ اپس میں جائیں، ڈفرینٹ ایجنڈوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ میٹ اپ میں جائیں گے تو 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، ڈفرینٹ لوگوں کے طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے آپ ہیلو ہائی کریں گے، باتیں کریں گے، تو گفتگو کریں گے تو دوستی ہو جائے گی۔ میں حال ہی میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک میرے بھائی کے بیٹے ہیں اسماعیل اللہ والا، ان کو میں نے ایک ویب سائٹ بتائی antler.co، جہاں پہ آپ کو بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ اینٹلر کیا کرتی ہے کہ آپ کو کو فاؤنڈر ڈھونڈتی ہے، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اس کے لیے پیسے دیتی ہے، اس کے لیے ٹریننگ کراتی ہے۔ تو انہوں نے اپلائی کیا اور ان کا آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا اورینٹیشن سیشن جوائن کر لیں۔ تو جب اورینٹیشن سیشن جوائن کیا تو وہاں پر دراز کا سی ای او بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایکس سی ای او تھا اور وہ اینٹلر کا بھی کو فاؤنڈر ہے۔ تو اس نے جب 2-3 سوال کیے اس نیٹ ورک میں، تو اس دراز کے سی ای او نے پھر الگ سے اس کو میسج کیا، بھائی تم ذرا مجھے اپنا نمبر تو بتاؤ، اپنے آئی ڈی تو بتاؤ، کون ہو تم، تمہارے اندر مجھے اسپارک نظر آیا ہے۔ تو اس کی آپس میں دوستی ہو گئی اور لنکڈ ان پہ کنیکٹ بھی ہو گئے۔ آپس میں کسی کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ آپ کا اسپارک کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کانفرنس کے اندر آپ آئے ہیں، یہاں پہ 20,000 لوگ ہوں گے، 50,000 لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، کوئی آپ کو اچھا لگے گا، کسی کی کوئی بات اچھی لگے گی، کسی کی کوئی بات بری لگے گی، تو جن کی باتیں بری لگ رہی ہوں گی آپ ان سے دور ہو جائیں گے، جن کی بات اچھی لگ رہی ہوں گی ان کے قریب ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جن کے آپ نام سنتے ہیں نا کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، اس نے اچھا کام کیا، تو جو زندہ ہیں ان میں سے ان سب کو ٹویٹر پہ فالو کر لیں، x.com پہ فالو کر لیں، فیس بک پہ فالو کر لیں، ٹک ٹاک پہ فالو کر لیں، لنکڈ ان پہ فالو کر لیں، تاکہ آپ کو ان کی باتیں سننے میں آئیں، اور کبھی کبھی ان کی باتوں پہ کامنٹ ضرور کیا کریں۔ 3 دفعہ مجھے مارک زکربرگ خود جواب دے چکا ہے، جب میں کامنٹ لکھتا ہوں خود جواب دیتا ہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو آپ کامنٹ ہی نہیں کریں گے تو وہ جواب کیوں دے گا؟ آپ ہمارے پریزیڈنٹس کو کامنٹ کریں، ان کو ٹویٹ کریں، پرائم منسٹرز کو کریں، جو دنیا کا جو آدمی ہے اس کو کریں۔ یاد رکھیں پاکستان 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی 8 بلین آبادی میں صرف اس کا حصہ 2.7% ہے۔ دنیا کا 97% تو پاکستان سے باہر رہتی ہے، پاکستان کے اندر نہیں رہتی۔ 197 سے زیادہ کنٹری ہیں۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دنیا کے ہر ملک سے 10 لوگ ڈھونڈ کے اپنے فرینڈ بناؤں گا فیس بک پہ، ایسے ہی رینڈملی۔ تو میں نے دوست بناتا گیا، اور اب میرے دنیا میں تقریباً ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ آج مجھے انڈیا سے کسی نے میسیج کیا کہ میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں، مجھے کوئی بنگلہ دیشی کے لوگوں سے ملا دو، بتاؤ۔ انڈیا میں برابر میں بنگلہ دیش ہے اور ہم سے وہ مشورہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح تھوڑے دن پرانی بات ہے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، مجھے وہاں کسی سے ملوا دو۔ اب جو بھی کہیں بھی جاتا ہے مجھے میسیج کرتا ہے جیسے میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر ہوں، اب اس سے ملا دو، اس سے ملا دو، اس سے ملا دو۔ تو اس ملانے سے کیا ہوتا ہے، وہ رشتے والی خالہ کی طرح میں رشتے جوڑ دیتا ہوں کہ بھئی ان سے مل لو، ان سے مل لو، ان سے مل لو۔ لیکن میں اب ان کو ملاتا ہوں جن کا کوئی کانٹینٹ مجھے انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اتنا سوال آ رہے ہوں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی اور میرے فیس بک پر بھی آ کے سوال ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو وہ سوال آپ کے اندر ہی رہ جائے گا، اور اگر میں جواب نہ دوں تو کم سے کم ایک نئی ویب سائٹ ہے، ایک اس کا نام ہے perplexity.ai۔ پرپلیکس کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن۔ جس بھی چیز کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے perplexity.ai پہ جائیں
اور وہاں پہ جا کے اس کو سرچ کریں اور بار بار سوال کریں، بار بار سوال کریں، بار بار سوال کریں. آپ کو وہ گوگل کرے گی، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالے گی، اس کو پریسائز کرے گی اور آپ کو جواب دے دے گی. اسی طرح اگر آپ کے پاس اگر آئی فون 11 پلس ہے تو آپ اینی کو ڈال لیں، اینی اے آئی سرچ کریں، اس کو ضرور ڈال لیں. تو یہ کچھ ٹولز اب اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی کنفیوژن کو دور کرتے ہیں. جب کنفیوژن دور ہو جاتی ہے تو کنفیوژن ہمیں ڈپریس کرتی ہے. دھندلا روڈ ہوتا ہے، گاڑی تیز نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمیں آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں. تو سب سے پہلے کیا کریں؟ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا بند کریں. گھبرائے بغیر آپ اپنی کنفیوژن کے لیے راستے ڈھونڈیں اور جو راستہ نظر آتا ہے اس پہ چلنا شروع کر دیں. اگر آپ جائیں گے ہی نہیں، گھر سے نہیں نکلیں گے تو لوگ آپ کو سست سمجھیں گے. اگر آپ غلط نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ یار یہ اس میں تو جان ہی نہیں، ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے، ایسی بونگی بونگی باتیں کرتے رہتے. تو غلط کریں. جتنا بھی غلط کریں گے آپ کو کم سے کم یہ تو پتہ چل جائے گا ایڈیسن کی طرح کہ یہ 999 دفعہ جو بتی ہے نا ایسے نہیں جلے گی، 1000ویں دفعہ میں بتی چلی جائے گی. آپ پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایڈیسن کے 100 سے زیادہ بزنس تھے. خالی بلب نہیں بنایا تھا انہوں نے، ان کے بہت زیادہ پیٹنٹ تھے. ان کی سیمنٹ کی بھی فیکٹری تھی، ان کی اینٹوں کی بھی فیکٹری تھی، ان کی کنسٹرکشن کی فیکٹری تھی. تو کام کریں. یہ پورا ملک ٹوٹا پڑا ہوا ہے. جو بھی کام کریں گے، سچ بولیں گے، اچھا کریں گے، اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. دیکھیں پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں پانی کا پرابلم آپ کہیں گے ہیں، آپ سے پوچھوں الیکٹرک کا پرابلم آپ کہیں گے ہیں، آپ سے پوچھوں سولر کا پرابلم آپ کہیں گے ہیں. میں آپ سے پوچھوں یہ بتاؤ پانی کا پرابلم کے لیے ایک آدمی کا نام بتا دو کہ وہ ٹھیک کرنے کے لیے کھڑا ہو. کوئی ہے؟ ہم تو نہیں جانتے. چلو ایک کام کرو، سولر کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ ہم نہیں جانتے. تو یہ پرابلم کو آسمانی کوئی مخلوق آ کے تو نہیں ٹھیک کرے گی نا. میں آپ سے پوچھوں ایمبولینس کا پرابلم کس نے ٹھیک کیا؟ تو ایک آدمی کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جی عبدالستار عیدی نے ذمہ داری لی کہ میں ایمبولینس کا پرابلم صحیح کر دوں گا، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس کا نیٹ ورک کھڑا کر لیا. تو آج آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج سے آپ جتنی بھی آپ کی کاسٹیں ہیں نا ان کو بھول جائیں. آج اپنی ذمہ داری بنائیں. جس طرح سے ہم کسی لڑکی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اپنی فیملی کا نیم اس کو دیتے ہیں، اپنے میاں کا نام دیتے ہیں. آج سے آپ اپنی ایک پرابلم کو اپنے ذمہ داری لے لیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مرتے دم تک روزانہ آدھا گھنٹہ اس پرابلم کو دوں گا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی سے بات کروں گا، کوئی ویڈیو دیکھوں گا، کوئی ویڈیو بناؤں گا اور اس پہ لگا رہوں گا. اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مجھے اس بخشش کے لیے بھی اسی پہ کریں. اسی کا آپ اسٹارٹ اپ بھی کریں، اسی کے بارے میں ایونجلزم بھی کریں. ایونجلزم مطلب تبلیغ کریں اس کی کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. جیسے میں ہوں، میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہوں. اب غربت ختم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی شاید ہو میری زندگی میں، لیکن میں شور تو کر سکتا ہوں نا کہ میں غربت کے خاتمے کے لیے کرتا ہوں. تو 2 آدمی اور اگر یہی کام کر رہے ہوں گے، جیسے ایس ڈی جی گول نمبر 1 ہے، تو میں ان کو ڈھونڈتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کو ڈھونڈ کے نکالتا ہوں کہ چلو ہم مل کے کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہوں گے تو ہی ساتھ بیٹھیں گے نا. اگر میں کراچی سے کوئٹہ جا رہا ہوں اور دوسرا آدمی کراچی سے لاہور جا رہا ہے اور تیسرا آدمی بھی کراچی سے لاہور جا رہا ہے تو میں لاہور والی بس میں بیٹھوں گا نا، مجھے تو کوئٹہ نہیں جانا. تو آپ ڈیسائیڈ تو کریں کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ جانا کہاں ہے، آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کی زندگی کا گول کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں پیٹر ڈیمانٹس، اس کو کہتے ہیں میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس، MTP. آپ کی زندگی کا MTP کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس کیا ہوا کہ میسو اتنا بڑا کہ وہ آپ کو ٹرانسفارم کر دے اس پرپس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کی پوری زندگی چینج ہو جائے. ریحان اللہ والا نے اپنی پوری زندگی چینج کر دی اس غربت کے خاتمے کے چکر میں. اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی ہر چیز کو فوکس کر دیا کہ جی بس غربت کے خاتمے سے الائنڈ ہے تو میں کروں گا، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، السلام علیکم. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے، یہ نہیں کہ آپ نے TV کھولا رینڈملی چینل لگا کے بیٹھ گئے، نہیں. جو وہ بات کر رہا ہے اس پہ چلے گئے، نہیں. آپ کو کسی دوست نے کہا یہ کرنے، نہیں. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس کیا ہوگا اس زندگی میں. یہ زندگی کیا فالتو جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، صرف بچے بنا کے حج عمرہ کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے یہ زندگی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور بہت مزیدار ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بڑا پرپس لے لیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ بھی بس خالہ کی لڑکی سے شادی کریں، 2 بچے پیدا کریں اور حج عمرہ کریں اور دنیا کے پاس پھر چلے جائیں، آپ کے بچے بھی یہی کام کریں. یہ آپ کی چوائس ہے. تو میرا تو ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب کویشچن آنسرز کے لیے میرا فیس بک حاضر ہے، اس کا ویب سائٹ ہے facebook.com/rehan33. یہاں پہ جائیں، کامنٹ کریں. ویڈیو کا چینل ہے ریحان اللہ والا یوٹیوب کے اوپر، وہاں جا کے ویڈیو میں سوال کریں. میں پوری کوشش کروں گا کہ جواب دوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اب آپ
परप्लेक्सिटी से, चैट जीपीटी से मसले हल करें। चैट जीपीटी बनाने वाले का ये ख्वाब था कि मैं इंटेलिजेंस की कॉस्ट को ज़ीरो या नियर टू ज़ीरो कर दूँ, और सेकंड एनर्जी की कॉस्ट को ज़ीरो या नियर टू ज़ीरो कर दूँ। यानी इंटेलिजेंट पीपल की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? काम करने वालों की ज़रूरत है। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अब इसका शेर इतना मुश्किल शेर दे के चलेगा इकबाल भाई। तो अब क्या है इसका मतलब कि ये जो अमल है, इसके अंदर से आप अपनी ज़िंदगी को जन्नत भी बना सकते हैं और जहन्नम भी बना सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप कंप्लेन वाली ज़िंदगी गुजारें या शुक्रिया वाली गुजारें। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी आँखों की, अपने कानों की, अपने बालों की, जो मेरे पास थोड़े से रह गए, अपने हाथों की, अपनी टांगों की शुक्रिया अल्लाह से अदा करें, या आप कंप्लेन करते रहें, ओहो मैं तो बाल ही चले गए, ओहो मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, ओहो मैं तो ऐसा हो गया हूँ। शुक्रगुजारी करें, हर आदमी का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया तो मेरे दोस्त हो, शुक्रिया अम्मी मेरी, आपने मेरी परवरिश करी, शुक्रिया अब्बू मेरे, आपने परवरिश करी, शुक्रिया टेक्नोफेस्ट वाले, आपने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। हम मिलके इस वर्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं? 250 मिलियन का मुल्क है, सारा तो माइग्रेट कर नहीं सकता। 10% भी चला गया तो 25 मिलियन बनेंगे, पीछे फिर भी 225 रह जाएंगे। उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप रहना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहें। जहाँ रहें एक काम करें, मुस्कुराएं, खुश रहें, कंप्लेन बंद कर दें, क्राइसिस न्यूज़ नेटवर्क को देखना बंद कर दें, जिसको हम CNN कहते हैं, और कोई भी टीवी को ना देखें, और अपने काम पे काम रखें, और अपने काम को ग्रो करने पे काम करें, अपने आप को ग्रो करने पे काम करें कि क्या मैं आज जो भी एक्शन ले रहा हूँ उससे मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ या मैं कोई गड़बड़ इंसान बन रहा हूँ। बेहतर इंसान बनने की तरफ आप जा रहे हैं तो ठीक जा रहे हैं, और अगर आप गड़बड़ इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉप कर लें। डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, 2 दिन सो जाएं, जाके किसी छुट्टी पे चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन अपने आप ना वक्त ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें। छोटी सी ज़िंदगी है, पलक जब वक्त में गुजर जाएगी। और मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे तकरीबन 12,000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, देखें। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मेरे rehantraining.com पे कोई 22 से ज़्यादा मेरे अपने कोर्सेज़ हैं, 100 से ज़्यादा दूसरों के कोर्सेज़ हैं, और आप इनको करें, इससे आपके अंदर बेहतरी आएगी। इसके अलावा हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, ये मुफ्त में पढ़े हुए edX.org पे, गूगल, फेसबुक की अपनी यूनिवर्सिटी, अमेज़ॉन की अपनी यूनिवर्सिटी, सब फ्री है। अब आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये सारे दुनिया के मौक़े कि आप आएँ और अपने हिस्से का मकाम बना लें। आप भी नेक्स्ट सुपर पावर बन सकते हैं अपने अंदर, अपने आप को सुपर पावर दें। आप एक इतने ज़बरदस्त टाइम में रहते हैं कि आप पलक झपकते हुए सारे दुनिया का इल्म आपके पास आ जाता है। आप एक पलक झपकते में, आपके फ़ोन में टीवी चैनल भी है, आपके फ़ोन में हर चीज़ आपके पास है। आप इतने प्यारे टाइम में पैदा हुए हैं, और इस टाइम में भी अगर आप इस मुल्क को ना अच्छा करें, इस दुनिया को अच्छा ना करें, तो आपने वक्त का ज़ाया कर दिया। फ़ायदा उठाएं इन चीज़ों का, इन खिलौनों का, आप लोग की सुपर पावर है ये। इससे फ़ायदा उठाएं, AI का फ़ायदा उठाएं, इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं। आप दुनिया के सबसे सस्ते मुल्क में सब रहते हैं। आपके मुल्क में $50 में बेहतरीन फ़ोन मिल जाता है और $4 में अनलिमिटेड डेटा आ जाता है। आप किसी भी दुबई चले जाएँ, आपके $100 महीना तो ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही, सिर्फ इंटरनेट चलाने में। आप अमेरिका चले जाएंगे तो कम से कम $40 से $50 महीना लगेगा आपका। तो आप इतने सस्ते मुल्क में रहते हैं कि कोई हद नहीं है। ये आपको रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो रही है कि आप उन्हीं में बैठे हुए हैं जैसे कि आप हैं। तो अपने से फ़र्क, अपनी शक्ल देखने के लिए ना मिरर देखना पड़ता है। तो अगर आप इंटरनेशनल दोस्त बनाएंगे, मुल्क से बाहर जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, देखें कि किस तरह से मैं इंटरनेशनल दोस्त बना सकता हूँ। रिमोट जॉब सर्च करें यूट्यूब पे कि मैं रिमोट जॉब कैसे कर सकता हूँ, यहाँ रह के बाहर कैसे जॉब कर सकता हूँ। ये सारा का सारा यूट्यूब पे मौजूद है। और अगर यूट्यूब पे और इंटरनेट पे आपको कोई धोखा देने वाला भी है तो भैया 2% तो अच्छा ही होगा ना। 100 वीडियो देख लो, कोई ना कोई तो दिल पे सेट हो ही जाएगा ना। इतनी मेहनत तो कर लो, 12, 15, 16 साल आप यूनिवर्सिटी में खर्च करते हो, थोड़ी सी 2-4 घंटे इंटरनेट पे सर्च करो, मिल जाएगा। भटक जाओ तो छोड़ दो, किसी को साथ बिठा लो, अकेले नहीं पढ़ा जा रहा, 2 साथी मिलकर डेस्टिनेशन को तलाश कर लो। कभी कभी अकेले नहीं होता, अकेले नहीं सर्च होता, तो एक रेट पे एक लेफ्ट बिठाओ, ताकि वो एक दूसरे को मारता रहे कि हाँ भाई हमें ये पूरा करके ही उठना है, ऐसे नहीं उठना है। जैसे एग्जाम है कल, तो आप एग्जाम पे फोकस करना जरूरी नहीं। अकेले होगे तो खुजली भी होगी, भूख भी लगेगी, अम्मी भी याद आएंगी, बाबा भी याद आएगा, गर्लफ्रेंड भी याद आएगी, दोस्त भी याद आएगा। ये नहीं करो, फोकस करो। फोकस करने के लिए आसान तरीन तरीका है, 3 दोस्त साथ बैठ जाओ, 4 दोस्त साथ बैठ जाओ और एक कहो भाई हमने फोकस करके आगे चलना है।
تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، دوبارہ دیکھیں، سمجھ میں نہیں آئی تو یا اگنور کر دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔